ناظرین آداب، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں سعید تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ جموں کشمیر میں آج 1144 نئے کورونا مریضوں کی نشاندہی، 2 متاثرین فوت۔ ملکی سطح پر بھی کورونا کی دوسری لہر تشویشناک رفتار سے جاری، تاہم مرکز وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ کووڈ کے بڑھتے معاملات کے نتیجے میں ابھر رہی صورتحال کے پیش نظر مختلف اضلاع میں انتظامیہ متحرک، جائزہ میٹنگوں کا انعقاد۔ اور سری نگر پولیس نے وادی میں سرگرم چوروں کے ایک بین ریاستی گروہ کو کیا بے نقاب، نقدی اور زیورات کی صورت میں مال مسروقہ برآمد۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں آج بھی کووڈ 19 کے 1000 سے زائد کیس سامنے آئے ہیں۔ سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج سامنے آئے 1144 نئے کیسوں میں 730 کا تعلق کشمیر جبکہ 414 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ آج ہی 562 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کورونا کیسوں کی کل تعداد 1,44,021 ہو گئی ہے، جن میں سے 10,620 سرگرم معاملے ہیں۔ سری نگر ضلع میں آج سب سے زیادہ 407 معاملے سامنے آئے ہیں، جبکہ جموں ضلع میں 223، بڑگام میں 97، بارامولہ میں 89 اور پلوامہ میں 45 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق 2 مریض آج اس بیماری سے جاں بحق ہوئے اور اس طرح سے وبا پھوٹ پڑنے سے اب تک یو ٹی میں کل 2048 مریض اس بیماری سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ملک میں کووڈ وبا کی دوسری لہر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور آج مزید زائد از 2,17,000 معاملات کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ بھارت میں کووڈ مریضوں کی مجموعی تعداد 1,42,00,000 کے ہندسے کو پار کر گئی ہے۔ بڑی تعداد میں نئے معاملات کے سامنے آنے کے پیش نظر صحتیابی کی قومی شرح میں متواتر کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور یہ اب 87.8% تک نیچے آ گئی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,185 متاثرین کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ دوسری طرف اس وبا سے واپس ابھرنے کے لیے ٹیکہ کاری مہم بھی زوروں پر جاری ہے اور اب تک 11,72,23,000 کووڈ مخالف ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ادھر مسلم پرسنل لا بورڈ جموں کشمیر کے چیئرمین اور مفتی اعظم کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے صاف کر دیا ہے کہ کووڈ ٹیکہ کاری سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنا ویکسینیشن کروائیں۔ مفتی اعظم نے آج خود بھی کورونا مخالف ٹیکہ لگوایا۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ کووڈ وبا کے نتیجے میں ملک کو درپیش ہر طرح کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سرکار پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا متاثرین کی بڑھتی تعداد کے باوجود ملک میں ضروری اشیاء جیسے کہ میڈیکل آکسیجن اور وینٹیلیٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وزیر صحت نے آج ایمز کے ٹراما سینٹر کا دورہ کیا۔ اس دوران وزارت صحت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے شہری امدادی اور بازآباد کاری یعنی پی ایم کیئرز فنڈ کے تحت ملک کے 100 چنندہ اسپتالوں میں ان کے خود کے آکسیجن پلانٹ ہوں گے۔ یہ فیصلہ کل ملک میں لازمی طبی آلات اور آکسیجن کی دستیابی کا جائزہ لینے کی غرض سے منعقدہ کی گئی بااختیار گروپ دوم کی میٹنگ میں لیا گیا۔ وبائی صورتحال کے چلتے مرکز نے بھارتی آرکیالوجیکل سروے کے تحت آنے والے سبھی آثار قدیمہ کی جگہوں، دیگر مقامات اور میوزیموں کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ ثقافت و تمدن کے وزیر پرہلاد پٹیل نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ یہ جگہیں ابتدائی طور پر 15 مئی تک بند رہیں گی۔ ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے پہلگام کے ننون بنیادی کیمپ میں کووڈ کی تشخیص کے لیے ایک سینٹر قائم کیا ہے۔ پہلگام جانے والے سیاحوں کا پہلے اس کیمپ میں کووڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ کیمپ سے 2 بلاکوں کے میڈیکل عملے کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہر روز تقریباً 200 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ بارامولہ ضلع میں کورونا معاملات میں اضافے کو لے کر جن علاقوں کو مائکرو کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا تھا اور جہاں لوگوں کے کھلم کھلا عبور و مرور پر پابندی عائد کرنے کے لیے خاردار تاریں لگائی گئی تھیں اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا، ان علاقوں میں آج لوگوں کو ایس او پیز کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا روک ٹوک چلتے ہوئے دیکھا گیا۔ ذی حس طبقے نے وبا پر قابو پانے کے لیے وضع شدہ ضوابط اور من وعن عمل آوری یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ ترقیاتی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں کووڈ وبا پر قابو پانے کی غرض سے کیے جا رہے اقدامات، ٹیکہ کاری مہم اور ٹیسٹ کرنے کے عمل پر پیش رفت نیز ایس او پیز پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ضلع کے چیف میڈیکل آفیسر نے جانکاری دی کہ ضلع میں تاحال 62,982 افراد کی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے آج کووڈ ایس او پیز کی
عدولی کرنے والوں کے خلاف ایک مہم چلا کر ایسے کئی افراد سے 94,000 روپے کا جرمانہ وصول کیا۔ مہم چلانے والے اسکواڈ میں پولیس، میونسپل کونسل، میونسپل کمیٹی، ریونیو، امور صارفین اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکار شامل تھے۔ اس دوران ضلع میں کووڈ کے لیے مثبت ایک دکاندار کو بک کیا گیا جبکہ اس کی دکان کو سربے مہر کیا گیا۔ کلگام پولیس نے اس خاتون ایس پی او کو نوکری سے برطرف کرنے کے علاوہ گرفتار کیا ہے جس نے پولیس کے بقول سیکورٹی فورسز کی ڈیوٹی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق سائمہ اختر ساکن فرسل نامی اس خاتون نے فورسز کے خلاف نہ صرف بیان دیا بلکہ اسے سوشل میڈیا پر وائرل بھی کیا تھا۔ وادی میں زراعت کے خریف سیزن کے آغاز اور کسانوں سے جڑے پروگراموں کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے کپواڑہ کے کچھ دور دراز علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ٹیٹوال، سماری، درنگلا، امروہی اور گبرا کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے کاشتکاروں کے وفود سے بات چیت کی۔ ناظم زراعت نے کہا کہ ان کا محکمہ آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت ہر کسان کنبے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ناظم باغبانی کشمیر کی ہدایت کی پیروی میں آج چیف ہارٹیکلچر آفیسر کپواڑہ فاروق احمد کی قیادت میں ایک چیکنگ ٹیم نے ہندواڑہ مارکیٹ کا دورہ کر کے وہاں کھاد اور جراثیم کش ادویات فروخت کرنے والی دکانوں سے ان مصنوعات کے نمونے حاصل کیے تاکہ ان کے معیار کی جانچ کی جا سکے۔ محکمے نے باغ مالکان اور کاشتکاروں سے کہا کہ وہ داوپاشی زرعی یونیورسٹی کشمیر کے شیڈول کے عین مطابق ہی کریں۔ چیکنگ ٹیم نے کہا کہ بازاروں کے معائنے کی یہ کارروائی اگلے ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سری نگر میں بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان پروجیکٹوں میں 132 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہے للدت میٹرنٹی اسپتال پروجیکٹ، 133 کروڑ روپے والا سری نگر ڈرینیج سسٹم سمیت کئی دیگر پروجیکٹ شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسروں پر زور دیا کہ وہ تندہی اور لگن سے کام کر کے ان پروجیکٹوں کی تکمیل کو مقررہ وقت کے دوران ہی یقینی بنائیں تاکہ عوام ان سے مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کووڈ کے حوالے سے موجودہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کا بھی خلاصہ کیا۔ کشمیر میں، ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا اس کی چپیٹ میں ہے اور اس وائرس کی جو یہ لگار ہے اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں گے کہ جب تک اس پورے پلانٹ پر انسان زندہ ہے تو آپ ایسا بھی امید نہیں کر سکتے کہ زندگی کا پورا نظام ٹھپ کر دیا جائے۔ بالکل وہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یو ایس میں پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے، ہمارے ملک میں کئی ریاستوں میں الیکشنز ہوئے اور اس کے علاوہ روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ لہٰذا اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم وی شوڈ لرن ٹو لیو ود دا وائرس، اور اگر ہم وہ نہیں سیکھیں گے تو دین وی آر ڈوئنگ اے ڈس سروس ٹو آور سیلف، ٹو آور سوسائٹی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں سچن کمار نے متعلقہ افسروں کی ہدایت دی ہے کہ وہ سیلف امپلائمنٹ اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران کیا۔ میٹنگ میں تمام محکموں کے افسران کو جوائنٹ اویئرنیس کم اسسمنٹ کیمپوں کے انعقاد کے لیے منصوبہ تیار کرنے کے لیے کہا گیا۔ وادی بھر میں آج خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد ہوا۔ خانقاہ جامع پامپور میں منعقدہ ایک تقریب میں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل مولانا ریاض احمد ہمدانی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات، شرم و حیات، تقوی اور عبادت گزاری کے کئی پہلوؤں سے متعلق تبلیغ فرمائی۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل، خانقاہ نقشبندیہ اور دیگر اہم مقامات پر بھی اس طرح کی پر رونق تقریبات منعقد ہوئیں۔ اس دوران آج رواں ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے موقع پر وادی کی تقریباً سبھی مساجد اور خانقاہوں میں فرزندان توحید نے کووڈ ایس او پیز پر عمل آوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے موقع پر متعلقہ ائمہ حضرات اور خطیبوں نے ماہ رمضان کے فضائل و برکات کے موضوع پر واعظ فرمایا۔ کووڈ کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ پولیس نے زیورات چوروں کے ایک بین ریاستی گینگ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 افراد کو دھر لیا ہے۔ اس سے پہلے پولیس کو مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ علاقے میں غیر مقامی چوروں کا ایک گروپ جن میں ایک عورت بھی شامل ہے منظم ہے، جو سری نگر اور اس کے مضافات میں سناروں کی دکانوں سے سونے کے زیورات چراتے ہیں۔ ان چوروں سے سونے کے زیورات اور نقدی بھی برآمد کر دی گئی ہے۔ علاقے خان صاحب کے باشندوں نے علاقے میں طبی سہولیات کے فقدان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ 10 سال پہلے زانی گام، گرویٹھ اور
کیچ میں پبلک ہیلتھ سینٹر تعمیر کیے گئے ہیں، تاہم محکمہ صحت ابھی تک ان عمارتوں کو اپنی تحویل میں لینے سے قاصر ہے۔ عوام کے مطابق یہ عمارتیں اب تباہی کے دہانے تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں طبی سہولیات کے حوالے سے جلد از جلد مناسب اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس آیو یت واریاہ اس ام دو بنو کہ اس دو یہ چھ واریاہ فائدہ اس امیکن مگر ام سۭتۍ ووت نہ اس فائدہ کہین تہ کیاز اگر بیمارس چھ لگان رۄپیہِ 100 تٔمِس چھُ پیوان بچارس 400 رۄپیہِ لاگٕنۍ کراے بڈگوم وسُن یا خان صٲبن یا سری نگر اس گٔے کم سے کم یتھ 8-9 ؤری بند 2 کروڑ رۄپیہِ لاگیکھ یتھ البتہ چھِ ژورے لب وٕنکیٚس کھڑا بیٚیہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ۔ اس سلسلے میں سی ایم او بڑگام نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے زیر غور ہے اور اس پر جلد ہی ایک مثبت پیش رفت ہونے کی امید ہے، جس کے بعد مقامی لوگوں کا یہ مطالبہ پورا ہوگا۔ کپواڑہ ضلع کے لولاب دردپورہ کے باشندوں نے آج پریس کالونی سری نگر میں بقول ان کے انتظامیہ کی بے حسی پر احتجاج کیا۔ وہ مانگ کر رہے تھے کہ علاقے میں سڑک، طبی سہولیات، کھیل کود کے میدان اور اے ٹی ایم جیسی بنیادی سہولیات بہم رکھی جائیں۔ لا کالج نوشہرہ سری نگر کی 3rd سیمسٹر میں زیر تعلیم طلبہ نے کالج کے سینئر طلبہ کی طرف سے ریگنگ کے نام پر انہیں پریشان کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ طلبہ نے کالج انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ ان کی دانست میں معاملہ لانے کے بعد بھی ابھی تک معاملے کی چھان بین نہیں کی گئی ہے۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے شہامہ کیمپس میں اینیمل برتھ سینٹرل اور اینٹی ریبیز پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کتوں کی آبادی کو قابو میں کرنے کے لیے یہ پروگرام سکاسٹ کشمیر کے ویٹرنری سائنسز کی فیکلٹی کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے میں کتوں کے پکڑنے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی تاکہ کتوں کی نسبندی کو یقینی بنایا جائے۔ جموں کشمیر آر ٹی آئی تحریک نے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ سالانہ دربار منہ سے متعلق لیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اپنے ایک بیان میں تحریک کے چیئرمین ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ نے کہا ہے کہ دربار منہ کو کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جموں کشمیر کی ثقافت اور روایات کے برعکس ہے۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی، تاہم انہیں صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا۔ شاہراہ پر جواہر ٹنل اور بانہال کے درمیان رکی پڑی بڑی گاڑیوں کو بھی جموں کی اور جانے دیا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.3 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں آج 1144 نئے کورونا مریضوں کی نشاندہی، 2 متاثرین فوت۔ ملکی سطح پر بھی کورونا کی دوسری لہر تشویشناک رفتار سے جاری، تاہم مرکز وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ کووڈ کے بڑھتے معاملات کے نتیجے میں ابھر رہی صورتحال کے پیش نظر مختلف اضلاع میں انتظامیہ متحرک، جائزہ میٹنگوں کا انعقاد اور سری نگر پولیس نے وادی میں سرگرم چوروں کے ایک بین ریاستی گروہ کو کیا بے نقاب، نقدی اور زیورات کی صورت میں مال مسروقہ برآمد۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔